مردان طریقت علماء در رسالت وفان رسالت آج کی پر نور اور شعور سے بھرپور اور محفل سے ہر شخص مسرور یہ اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ آج ہر سینہ ہر روح تاجدار عرب عجم کے نور سے منور ہو چکا ہے۔ محفل شروع سے لے کر آخر تک جس نے آپ کو بلایا، ہمیں بلایا اور اس محفل کو سجایا، ہر صاحب ایمان کا ایمان اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آتے ہیں وہی اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب نبی کا اور اس نبی کے خدا کا تذکرہ ہوتا ہے، جتنی دیر محفل جاری رہتی ہے محفل پر جوانی غالب رہتی ہے۔ آج سے کچھ ناساز ہے، میں ایک دفعہ پہلے آیا تھا تو میں نے ایک جملہ کہا تھا، طبیعت خراب ہے نیت خراب نہیں ہے۔ نیت صحیح ہو تو حضور کا فرمان ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ بندہ مومن صحیح نیت کر لے وے، عمل نہ بھی کر سکے، خدا اس کو اس کی نیت کا بدلہ عطا کرے۔ آج میں جس چہرے کو دیکھتا ہوں یقین جانے میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ مدینے کے بازار میں سجے گلشن کے پھول اللہ نے وہاں سے اٹھا کے ڈسکے میں بٹھا دیا۔ اور عموماً میں کہتا ہوں کہ جو الیکٹڈ ہوتا ہے وہ سلیکٹڈ ہوتا ہے، جو الیکٹڈ ہو سلیکٹڈ ہو حقیقت میں وہی کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہماری دل کی تار وہاں لگی ہے جہاں پیار کی نگاہ لگی ہے۔ لہذا اس لگی لگائی میں جو اتنی خوشبو آئی ہے یہ ہماری نہیں، جن کی محفل ہے انہوں نے لگائی۔ اللہ یہ محفلیں اسی طرح سجا کے رکھے اور اہل ایمان کے دلوں کو اسی طرح آباد و شاد رکھے، ہر اناد و ہر فساد سے خدا بچا کے رکھے۔ حضرات گرامی، قرآن عظیم کی وہ مقدس آیت آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔
کہ جسے پڑھ کر اہل ایمان کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں۔ میں زیادہ دیر آپ کو نہ بٹھاؤں گا، لیکن جتنے دیر بیٹھیں گے انہی کے تصور میں بیٹھیں گے، اور ان کا تصور جتنا بٹھائے اتنا ہی بیٹھیں گے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ اقدس و اطہر کا و ان کا کشادہ نہیں کر دیا؟ میں بولتا جا رہا ہوں، بولوں گا مزہ آ جائے گا، لیکن آپ توجہ ساتھ ساتھ رکھیے گا۔ آج مقررانہ انداز نہیں بلکہ آج مدرسانہ انداز میں ایک مسئلہ ہے جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الم نشرح، علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں اے اب شرح کا معنی واضح کرتے ہیں، جتنی ہماری منشا تھی اتنی آپ کے سینے اور اس کے حدود کو ہم نے کشادہ کر دیا۔ لیکن کشادہ کس سے کیا؟ اپنے خاص نور سے کیا۔ نور میں کیفیت سرور بھی رکھا۔ یہ بات ایک ہوتا ہے کشادگی ہو جانا، اور جس کی کشادگی ہو اسے پتہ ہی نہ ہو، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ کیا نور الہی سے، تو اس میں سرور بھی رکھا، یعنی جس کا سینہ کشادہ کیا جا رہا ہے، سینے کی کشادہ، بات سمجھ آئی؟ کشادگی ہے اور شعور کس چیز کا ہے یہ میں بتاؤں گا۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نعت خوانی بلا شبہ اچھا عمل ہے، اور اہل سنت میں اس کو رواج بھی بہت مل گیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکار جمیل کو جو بیان کرتے ہیں، اصل مغز دین کا یہ بیان کرتے ہیں، اور اسی پہ توجہ ہونی چاہیے۔ ابھی علماء کے اقوال کی روشنی میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ ایمان کے اجالوں میں محسوس کریں گے کہ اس پوری بھری کائنات میں کہ اللہ رب العزت نے جس ذات کو اپنا محبوب بنایا ہے اس کا مقام کتنا بلند فرمایا۔ حضرت علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تین چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ کشادگی صدر مصطفیٰ کے حوالے سے فرماتے ہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ معلومات کے قافلے اترنے کے لیے، معلومات کے قافلے اترنے کے لیے سینہ مصطفیٰ کو میدان بنایا، اور معرفت خداوندی کے ستاروں کے لیے سینہ مصطفیٰ کو آسمان بنایا۔ دو چیزیں ہوگی، زمین ساری کی ساری، آسمان سارے کا سارا ان دو جملوں میں آ گیا کہ ایک طرف سینہ اقدس ہے مصطفیٰ کا،
اور اسے ایسے نہیں چھوڑا. فرمایا ساری معلومات وہ قافلہ در قافلہ جہاں اترتا ہے وہ دل مصطفیٰ ہے، وہ سینہ اقدس مصطفیٰ کا ہے، اور رہ جاتا ہے آسمان. تو فرمایا معرفت کے ستاروں کے لیے اللہ نے سینہ مصطفیٰ کو آسمان بنایا، پیچھے عرش رہ گیا. فرمایا تجلیات رہ گئی، خدا نے عرش کی تجلیات کے لیے سینہ مصطفیٰ کو منتخب کر کے فرمایا ہم نے نہ ماضی کو چھوڑا ہے، نہ حال کو چھوڑا ہے، نہ مستقبل کو چھوڑا ہے، نہ زمین کو چھوڑا ہے، نہ آسمان کو چھوڑا ہے، نہ عرش و فرش کو چھوڑا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں سینہ مصطفیٰ میں رکھ کر اپنی محبتوں کا اعلان کر دیا ہے کہ دنیا والوں ساری کائنات دیکھنا چاہتے ہو تو سینہ مصطفیٰ دیکھو، اس لیے کہ سینہ مصطفیٰ کو کشادہ کر کے اپنی محبتوں کا ہم نے اعلان کیا. حضرات ایک بڑی مزے کی بات ہم نے فرمائی ہے، آپ کو بات سمجھ آئی؟ زمین، آسمان اور عرش، یہ تینوں چیزیں سمجھ آئی؟ آپ فرماتے لا یشغلہ شأن عن شأن. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ یہ تینوں جہان، یہ عرش و فرش، یہ آسمان و زمین ہم نے جو سینہ مصطفیٰ میں رکھ دیا تو فرمایا لا یشغلہ شأن عن شأن، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی طرف متوجہ ہوں تو آسمان سے غافل نہیں ہوتے، فرش سے غافل نہیں ہوتے، اور جب فرش پر ہو تو آسمان سے غافل نہیں ہوتے، عرش سے غافل نہیں ہوتے، اور جب توجہ آسمان کی طرف چلی جائے تو نہ عرش اور نہ فرش اس سے غافل ہوتے ہیں. وہ ہر حال میں اللہ کی عطا کردہ طاقت سے اور کشادگی یہ نور سے، سرور و شعور سے عرش سے بھی باخبر، فرش سے بھی باخبر، آسمانوں سے بھی باخبر. اور آگے فرمایا وَيَسْتَوِي لَدَيْهِ، جملے پہ غور فرمائے، فرمایا وَيَسْتَوِي لَدَيْهِ يَكُونُ وَقَائِنٌ وَمَا كَانَ. بہت بڑی بات انہوں نے، اور میں تو وجد میں آگے فرماتے ہیں سینہ مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ ایک ہی لمحے میں، آپ نے غور کیا لمحہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا لفظ ہے یہ، اردو میں ہم بھی استعمال کرتے ہیں. لمحہ آنکھ جھپکنے کو، لمحۃ البصر، آنکھ جھپکنے کو لمحہ کہتے ہیں. ایک لمحے میں میرا اور تیرا نبی عرش سے بھی غافل نہیں، فرش سے بھی غافل نہیں، آسمانوں سے بھی غافل نہیں، عرشیوں سے بھی غافل نہیں، فرشیوں سے بھی غافل نہیں، آسمان پر رہنے والے مخلوق و ستارے کسی سے غافل نہیں. اور یہ اس حال تک محدود نہیں، فرمایا وَيَسْتَوِي لَدَيْهِ مَا يَكُونُ وَقَائِنٌ وَمَا كَانَ. ماضی میں چلے جاؤ، مستقبل میں چلے جاؤ، حال میں آ جاؤ، میرا رسول اسی لمحے میں حال سے بھی آگاہ ہے، مستقبل سے بھی آگاہ ہے، اور ماضی سے بھی آگاہ ہے. تو بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ کس کا سینہ ہے؟ میں علم نشرح لک صدرک. محبوب ہم نے آپ کا سینہ نہیں کشادہ کر دیا؟ یہ ساری کائنات اپنی تمام تر وسعتوں سمیت یہ عالم شش جہاد آپ کے سینے اقدس میں رکھ دیا.
تو مجھے بتاؤ یہ عالم شش جہاد جو سینے میں آ گیا تو وہ کون سی چیز ہے جو عالم شش جہاد میں ہو اور سینہ مصطفیٰ میں نہ ہو؟ بولو کیا کوئی چیز ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ خدا نے ہر چیز سینہ مصطفیٰ میں رکھ دی، اس میں رکھ دی۔ اب اللہ کا یہ رسول وہ ساری چیزوں سے آگاہ و باخبر ہے یا نہیں؟ بولو نا، ہے نا؟ باخبر ہے نا؟ اور دیگر علماء نے تو عالم شہادت اور عالم غیب وہ بھی اس کے اندر رکھ دیا کہ کوئی غیب ایسا نہیں، کوئی شہود ایسا نہیں سینہ مصطفیٰ جسے باقی۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اتنا کچھ عطا کرنے کے باوجود اللہ کی قدرت اور نبی کی قدرت، خدا کا اختیار اور نبی کا اختیار، خدا کا علم غیب اور مصطفیٰ کا علم غیب، خدا کا نور اور مصطفیٰ کا نور ایک قطرے اور ایک سمندر جیسی نسبت بھی نہیں رکھتی، اس لیے کہ ایک خدا ہے، ایک خالق ہے، ایک مصطفیٰ مخلوق ہے، دینے والا وہ ہے، لینے والا۔ بات آپ کو سمجھ آئی؟ دینے والا وہ اور لینے والا یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو نہیں فرمایا انما انا، انما حرف حصر ہے نا، حرف حصر تخصیص کرتا ہے کہ نہیں؟ حرف حصر تخصیص کرتا ہے، حد لگاتا ہے، توجہ مبذول کراتا ہے، اور جس چیز کی طرف کراتا ہے باقیوں سے اس کی نفی کراتا ہے۔ فرمایا انما انا، یہ ساری چیزیں عطا کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے، حاصل کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا انما انا قاسم، انما انا قاسم واللہ یعطی، اور دنیا والوں سنو اور میرا کلمہ پڑھنے والوں سنو، تمہارے نبی کو اللہ نے اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے کہ خدا سب سے پہلے مجھے دیتا ہے اور میں ساری کائنات میں تقسیم ہوں۔ کوئی بندہ اور بھی دعویٰ کر سکتا ہے نا، تو وہ حال کے لیے کرے گا، لیکن اس الفاظ سے نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے مجھے ملتا ہے میں دیتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول کا امتیاز، شرف و بزرگی اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ کا رسول پچھلوں کو بھی دیتے آیا۔ نکتہ ہے یہ، اللہ کا رسول اپنے ظہور سے پہلے آنے والوں کو بھی دیتا رہا اور حال میں بسنے والوں کو بھی دیتا رہا، اور قیامت تک آنے والوں کو اللہ کا رسول عطا فرماتا رہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، دربار میریہ شریف زندہ باد، میدان صدیقی یا علامہ صاحب نے ایک نکتہ مجھے اور دے دیا، وہ بھی سناؤں گا آپ کو، جب میں سیدھا ہو کے بیٹھ جاؤں نا۔ علم نشرح لک صدرک، صحیح دسو گل سمجھ آ رہی؟ شرح صدر سے علماء تفسیر نے شک صدر بھی مراد دیا۔ شک صدر سے کیا مراد ہے؟ کہ سینے کو شک کیا گیا، آپریشن کیا گیا، آسان لفظوں میں۔ میں نے ضیاء النبی پڑھی ہے، اور پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی اہم مرحلہ آتا، آپ سیرت رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے 63 سالوں پر مشتمل زندگی کی محافل منعقد کر رہے ہیں نا، تو یہ آپ کی زندگی کا بڑا اہم حصہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
جب بھی کوئی اہم مرحلہ آتا تو اس مرحلے سے پہلے حضرت جبریل آتے، آپ کے سینے کو شگاف ڈالتے اس پر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو علماء فرماتے ہیں جب اہم مرحلہ درپیش ہوتا، آنے والا ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس کو شق کیا جاتا، دل اقدس کو باہر نکالا جاتا، نور کی، معرفت کے، حکمت کے موتی اندر انڈیل دیے جاتے۔ تو ساری زندگی میں بعض نے کہا 3 مرتبہ ہوا، بعض نے 4 مرتبہ کہا، اور بعض نے مختلف عدد ذکر کیے ہیں، لیکن میں اپنے استاد گرامی حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا حوالہ دے کے کہتا ہوں کہ انہوں نے سیرت ضیاء النبی میں 3 کا ذکر کیا ہے کہ جب آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے، بچپن کے عالم میں، لڑکپن کے عالم میں آپ کا سینہ اقدس شق کیا گیا، اس میں شگاف ڈالا گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، چلیں یہ بتاتے جاؤں گا۔ اور دوسرا مرحلہ، جب بعثت کا مرحلہ آیا، آپ کو مبعوث کیا جانے والا تھا، اس موقع پر سینے کو شق کیا گیا۔ اور تیسرا، جب عالم بالا کی سیر معراج پر گئے تو سینے میں شگاف ڈالا گیا۔ انوار، حکمت کے موتی اور جو اللہ کی مرضی تھی وہ اس میں ڈالا گیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لڑکپن کے زمانے میں تھے، فرماتے ہیں دل اقدس باہر نکالا اور میں دیکھ رہا، بچپن کا زمانہ ہے، شک ہوا، دل باہر نکالا اور میں دیکھ رہا تھا۔ اور جب بعثت کا مرحلہ آیا تو بعین ہی فرمایا میں سر کے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور جب معراج کا موقع آیا تو اس موقع پر بھی سینہ شق کیا گیا، دل اقدس کو باہر نکالا گیا، اور میں کبھی اپنے دل کو دیکھتا تھا، کبھی جبریل کو دیکھتا تھا۔ ہمیں شک کیا گیا، ولیکن لم یصل الدم، ولم یصل الدم، شگاف ڈالا گیا، چیرا ڈالا گیا۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ فرشتے تو تھے لیکن میرے علاوہ بنی آدم کوئی بھی نہ تھا، اور میں خود دیکھ رہا تھا کہ سینہ شق کیا جا رہا ہے، دل اقدس باہر نکالا جا رہا ہے۔ ولم یصل الدم، ایک قطرہ خون بھی باہر نہیں نکلا، ایک قطرہ خون بھی باہر نہیں نکلا۔ مزے کی بات تو اب بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل کیا اس کی قسمت ہے، وہ انبیاء کے دربار کا درباری ہے اور حاضری کا پابند ہے، لیکن آج کس در پہ ہاتھ لگایا اس نے، آج سینہ شق کیا اس نے اور دل اقدس مصطفی کو باہر نکالا اور اپنے نوری ہاتھوں پر رکھ کے اسے دیکھنے لگا۔ تو جب دیکھا تو کیا کہا، کیا کہا؟ وہ الفاظ یہ بھی کسی غیر نے نہیں سنے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لڑکپن کا زمانہ اور حضور یہ آواز سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں
کہ جبریل دل اقدس کو لے کر دیکھ کر کہتا ہے قلب سدید، قلب سدید فیہ عینان تبصران وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ۔ اور لوگوں آج تک میں نے کسی کی بات نہیں سنی اور نہ حضرت جبریل نے کسی کا دل نکالا، آج دل مصطفیٰ کو باہر نکالا اور ہاتھ میں رکھ کے آواز منہ سے نکالی کہ خدا کی قسم ایسا دل آج تک نگاہ جبریل نے نہیں دیکھا، اور جب دیکھا تو کیا کہا؟ قلب سدید، اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا پرنور دل آج تک جبریل نے نہیں دیکھا۔ اور جب دیکھا تو کیا دیکھا؟ فرمایا عینان تبصران، دو آنکھیں ہیں اندر تبصران، کبھی مجھے دیکھتی ہے، کبھی کائنات کو دیکھتی ہے، کبھی خدا کو دیکھتی ہے۔ فیہ عینان تبصران، دو آنکھیں ہیں کھلی ہوئی اور دیکھ رہی ہے، کبھی مجھے دیکھتی ہے، کبھی دل دیکھتی ہے، کبھی زمانہ دیکھتے ہیں، اور کبھی مکان دیکھتے ہیں، کبھی خدا دیکھتے ہیں، کبھی کائنات دیکھتے ہیں۔ اور فرمایا وَفِيهِ أُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، صرف دیکھتے نہیں ہیں، اس میں دو کان بھی ہیں جو ہر وقت سننے کی پوزیشن میں ہے۔ تو بات سمجھ آئی حضرات؟ کوئی نوری کوئی چیز لے کے نا اس میں کوئی سیاہ رنگ کا لوتھڑا کاٹا، علماء بیٹھے کوئی غلط ہو جاؤں تو مجھے بتائیے گا ضرور۔ سیاہ رنگ کا لوتھڑا کاٹا، اٹھایا، پھینکا اور فرمایا ھذا حظ الشیطان، ایسے ہی ھذا حظ الشیطان۔ فرمایا اگر دل مصطفیٰ میں اگر شیطان کا کوئی حصہ ہو سکتا تھا، یہ عقیدے کی بات ہے اس لیے میں اس پہ توجہ دلا رہا ہوں، اگر دل مصطفیٰ میں شیطان کا کوئی حصہ ہو سکتا تھا وہ یہی تھا، اور اس کو ہم نے کاٹ کے باہر پھینک دیا۔ عظمت و شان مصطفیٰ، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، غلامی رسول میں غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے، غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے، غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے۔ اچھا اب سوال یہ اٹھاتے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا نا کہ دل مصطفیٰ سے ایک سیاہ رنگ کا ٹکڑا کاٹ کے پھینک دیا گیا، یہ بات پتہ لگ گئی سب کو۔ اس پر بعض لوگ سوال اٹھاتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے، دل ہو مصطفیٰ کا اور اعتراض کرے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ سوال اس لیے اٹھاتے ہیں کہ تاکہ جواب سے مرحلہ سمجھ میں آئے۔ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر اس کو کاٹ کے باہر ہی پھینکنا تھا اس کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ اب سب بات سمجھ آئی؟ آپ کو بات سمجھ آئی؟ اور یہ مسئلہ سمجھ کے جاؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ دل مصطفیٰ اور غیر دل مصطفیٰ میں اللہ نے زمین و آسمان کا فرق رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس سیاہ ٹکڑے کو کاٹ کے باہر ہی پھینکنا تھا تو اللہ نے اس کو اس کے اندر رکھا ہی کیوں؟ پہلا تو یہ سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پر شیطان کو کبھی تصرف نہیں دیا گیا۔ اگر تصرف کی کوئی جگہ ہو سکتی تھی وہ یہی تھی اور اس کو باہر پھینک دیا گیا۔ اب اس پر سوال یہ ہے کہ اگر اس کو باہر ہی پھینکنا تھا تو اس کو رکھا کیوں، پیدا کیوں کیا؟ ایک جواب ہے، آپ سمجھ جائیں گے تو ایمان اور تازہ ہو جائے گا۔ ہم روزمرہ دیکھتے ہیں
کھجور کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ کیا ہوتا ہے کھجور میں؟ گٹھلی؟ ڈائریکٹ ہی نظر گٹھلی پر گئی، گٹھلی تو اوپر کوئی چیز نہیں ہونی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو منہ میں کھجور کو منہ میں ڈالے بغیر گٹھلی کو باہر پھینکتے ہیں، پھر اس کا وہ پھل کھاتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ میرا خیال ہے تسی تو کھا چکے ہو۔ کچھ لوگ ہیں پہلے پھینک دیتے ہیں، کچھ پوری کھجور منہ میں ڈال کے وہ سارا کھا کے صحیح رگڑا کٹ کے پھر گٹھلی کو باہر پھینکتے ہیں۔ لیکن گٹھلی کو تو باہر پھینکتے ہیں کہ نہیں؟ اندر سے باہر نکالو یا باہر پہلے ہی پھینک کے پھل کھا لے، ہر دو صورتوں میں گٹھلی کو باہر پھینکتے ہو یا نہیں؟ پھینکتے ہیں نا؟ کیوں؟ علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر گٹھلی کو شروع سے ہی اس میں خدا نہ رکھتا تو کیا مذائقہ تھا؟ گٹھلی شروع سے ہی خدا اس کھجور میں نہ رکھتا تو کیا مذائقہ تھا؟ تو علماء صوفیاء محققین فرماتے ہیں کہ اس کھجور کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے کھجور کے اوپر پھل رکھا ہے اور اس گٹھلی کے ذریعے اس کی پرورش رکھی۔ بات سمجھ آئی آپ؟ اگر گٹھلی کو شروع سے ہی نکال دیا جاتا تو پھر کھجور کا پھل نہ پیدا ہونا تھا، نہ تیار ہونا تھا، نہ اس نے پکنا تھا، نہ اس نے حسن و جمال اختیار کرنا تھا۔ اب کھجور گٹھلی مقصود بذات نہیں، مقصود بذات وہ پھل ہے جس سے آپ کی زبان، معدہ، جسم طاقت پکڑتا ہے، وہ گٹھلی مقصود بذات نہیں ہے۔ تو جس طرح آپ اپنے ہاتھ سے روز گٹھلی نکال کے باہر پھینکتے ہیں اور وہ مقصود بالضرورت نہیں، تو اللہ نے وہ سیاہ ٹکڑا نبی کے دل میں رکھا کہ اس سے بعد میں کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ ہر دل میں سیاہ ٹکڑا موجود ہے، تو نبی کی بشریت کے لیے بھی، بشریت کے تمام ہونے کے لیے اس سیاہ ٹکڑے کا ہونا ضروری تھا۔ اس کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ رکھا گیا تاکہ بشریت کامل ہو جائے، اور نکال کے اس لیے پھینکا گیا کہ دل مصطفیٰ ہو اور شیطان کا محل ہو، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے اسے رکھا کہ دل کامل ہو جائے، اور ضرورت نہیں اس لیے کاٹ کے باہر پھینک دیا۔ بات سمجھ آئی آپ؟ اب جب بھی گٹھلی کھاؤ نا، جب بھی، تو نبی کی شان ذہن میں بٹھا لیا کرو، جس طرح ہم گٹھلی کو باہر پھینک کے گٹھلی صاف رکھتے ہیں، اللہ نے بھی اسی طرح دل مصطفیٰ کو ہر عیب سے پاک رکھا۔ الم نشرح لک صدرک، حق تو نہیں کیوں؟ تو میرا تو انجن ہون سٹارٹ ہو جائے، لیکن الحمدللہ ادھر لوڈ شیڈنگ کوئی نہیں، انجن ضرورت نہیں سٹارٹ کرتا، یہاں روحانی نور ہر وقت نازل ہوتا ہے۔ یہ میرے دوست نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا ہے، تو آیت کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے، ممکن ہی نہیں۔ کیا اللہ کا شریک ممکن ہے؟ بولو، اللہ کا شریک ممکن ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو جس طرح اللہ کا شریک ممکن نہیں، اس طرح نبی محمد الرسول اللہ کے بعد کسی نبی کا آنا بھی ممکن نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے مہر لگا،
تو جب مور لگائی جاتی ہے، آپ مور کہاں لگاتے ہیں؟ اینڈ پہ لگاتے ہیں. تو اینڈ پہ لگانے کے بعد کیا اس میں سے کوئی چیز باہر نکل سکتی ہے؟ کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے؟ نہیں. کیوں؟ مور لگ گئی ہے. کوئی گل سمجھ آ رہی؟ ادھر تو سارے ہی جان دیں، تسی بھی جان دے ہو نا. مور لگ گئی لفافے پر، اب اس مکتوب میں سے کوئی چیز باہر نہیں جا سکتی، باہر کا لکھا ہوا اندر نہیں جا سکتا. اب یہ بتاؤ وہ لفافہ کہاں رکھا ہے؟ اللہ نے بھی مور لگائی کہ نہیں لگائی نا؟ ختم نبوت یہ ایک تسلسل ہے. 1,24,000 انبیاء و مرسلین کا ایک تسلسل ہے. یہ ایک دستاویز ہے. کون پہلا نبی ہے، کون درمیان میں ہے، کون آخر میں ہے، یہ ایک دستاویز ہے، ایک حقیقت ہے، ایک مکتوب ہے. اللہ نے جب مور لگائی تو کہاں رکھا؟ بس یہ سمجھانا چاہتا ہوں. یہ علم نشر کا حصہ ہے، یہ بھی علم نشر کا حصہ ہے. اللہ نے جب یہ مہر لگائی، ختم نبوت کی مہر لگائی، تو اب شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جس کی تخلیق اول ہوئی ہے اور جو مبعوث آخر میں ہوا ہے. اچھا اس بات بتاؤ، اہم خط ہو تو وہ ابتدا میں رکھا جاتا ہے یا آخر میں رکھا جاتا ہے؟ بولو. عقل سے، دل سے، روح سے، ایمان سے بولو. ایک تسلسل چلا آ رہا ہے نا. تو وہ خط جو اہم دستاویز کا محمول ہے، مربوط ہے، مضبوط ہے، مختوم ہے، تو وہ کس کو دیا جاتا ہے؟ سب سے آخر میں آنے والا، جس کے بعد کوئی نہ ہو، وہ خط، وہ دستاویز اسے دی جاتی ہے تاکہ سب کو دکھا سکے یہ ہے سارا تسلسل اور میں ہوں اس کا اختتام. تو شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب یہ مور لگی تو کہاں رکھا؟ قربان جائیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی، آپ نے تو حق ہی ادا کیا. فرمایا خدا نے عرش پہ نہیں رکھا، خدا نے اسے دل مصطفیٰ میں رکھا. خدا نے اسے دل مصطفیٰ میں رکھ دیا. اور جب دل مصطفیٰ میں رکھ دیا اور اللہ نے فرمایا اس پر ہم نے خاتمیت کی، آخری نبی ہونے کی مہر لگا دی اور آخری نبی آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، تو جب یہ سارے سلسلے نبوت کے آئے تو کہاں آئے؟ بولو. دل مصطفیٰ میں آئے. تو اب وہ کون سا نبی ہے جو ہو نبی، اور وہ کون سا رسول ہے جو ہو رسول اور دل مصطفیٰ سے باہر؟ ماننا پڑے گا کہ ہر رسول دل مصطفیٰ میں ہے اور ہر نبی دل مصطفیٰ میں ہے، اور نبی جس سے بات کرنا چاہے دل کو دیکھ کے ہر نبی سے بات کر لیتا ہے. تو کیا صرف نبی اندر ہے یا اس نبی کے امتی بھی اندر ہو؟ بولو بولو نا. آج تو مکا کے جاؤ ساری گل. اللہ نے شاہد بھی فرمایا نا. تو شاہد کس پر فرمایا؟ بڑی خوبصورت بات کیا. تمام انبیاء کا گواہ، تمام انبیاء کا گواہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ. اور وہ کس کو دیکھ؟ نبی ہو گواہ. اسی لیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں نا کہ نبی کے لیے ماضی، حال، مستقبل برابر ہے، بدایت نہایت برابر ہے، اونچ نیچ برابر ہے. اس لیے کہ یہ عام نبی نہیں، یہ آخری نبی ہے. جو آخری ہوتا ہے اس کو بدایت بھی معلوم ہوتی ہے، اس کو نہایت بھی. تو دل مصطفیٰ میں ہر نبی ہے، اور جب ہر نبی ہے
تو بالطبع آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب نبی ہے اندر تو اس کے امتی بھی ہوں گے اندر. اسی لیے تو حضرت عیسیٰ کہتے کاش میں نبی کا امتی بن کے اندر رہتا. اچھا یہ سارا کچھ دل مصطفیٰ میں. حضرت علی کی بات نہ سناؤں آپ. حضرت علی فرماتے ہیں نا سارا قرآن نچوڑو تو سورہ فاتحہ نظر آتی ہے, سورہ فاتحہ کو نچوڑو تو بسم اللہ نظر آتی ہے, بسم اللہ نچوڑو تو با نظر آتی ہے, اور با کو نچوڑو تو با کا نقطہ نظر آتا ہے. تو با کے نقطے میں بسم اللہ کے بے سے لے کر والناس کے سین تک سارے کا سارا قرآن اس نقطہ با میں ہے, اور یہ سارے کا سارا قرآن سینہ مصطفیٰ, سارے کا سارا قرآن سینہ مصطفیٰ میں. حضرات بات سے بات کھلتی جا رہی ہے, میں اس کو اور لمبا کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر آپ ساتھ دیں تو تھوڑا اور آگے چلا. پچھلے میں آج پڑھ رہا تھا, بڑی مزے کی بات ہے علماء کے لیے, اور علماء خوش ہوں گے اس بات سے. اللہ کی کوئی مثال ہے نہیں ہے نا. اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے. یہ نور ہے نا, علمی بحث ہے, یہ نور ہے. چاند اور سورج کو بھی نور حاصل ہے, ہدایت بھی نور ہے. تو کیا اسی طرح اللہ بھی نور ہے؟ یہ علماء کی ہے بات. چاند سورج یہ مخلوق ہے تو خدا مخلوق نہیں ہے. تو سورج اگر مخلوق ہے تو اس کا نور بھی مخلوق ہے. چاند مخلوق ہے تو اس کا نور بھی مخلوق ہے. تو جو مخلوق ہوتا ہے وہ کیفیت میں ہوتا ہے, اور جو کیفیت میں ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے. ایسے ہی علماء کرام. تو جب یہ ساری چیزیں حادث ہیں تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نور ہے؟ یہ علماء کے لیے سوال ہے بہت بڑا. نور حادث ہے. اگر حادث ہوتا اور یقیناً حادث ہے تو چاند کو جو مخلوق ہے اس کو جو نور ملا ہے, تو جس طرح چاند حادث ہے اس طرح اس کا نور بھی حادث ہے. ایک لمبی بحث ہے, اس طرف میں نہیں لے کے جانا چاہتا. خدا نور ہے یا نور والا ہے یہ الگ بحث ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض, اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ منور السماوات والارض, اللہ آسمان و زمین کو نور دینے والا ہے, وہ نور عطا کرتا ہے. وہ آسمان کے لیے بھی منور ہے. نور ہونا خدا کا براہ راست یہ الگ بات ہے, الگ بات ہے, لیکن خدا منور ہے اور اسی کو علماء نے پسند کیا. تو جب خدا منور ہے اور یہ عالم خلق ہے سارا, ایک عالم امر ہے جہاں کلمہ کن کہتا ہے تو چیز مخلوق ہو جاتی ہے, لیکن یہ عالم خلق ہے, اس کو اسباب کے تحت کیا ہے کہ باپ ہے ماں ہے تو بچے ہوں گے, جوانی ہوگی, بڑھاپا ہوگا, اسباب کے تحت رکھا. تو جب یہ سارا مخلوق یہ سارا نظام عالم خلق ہے تو پھر چاند کے لیے, ستاروں کے لیے, سورج کے لیے پھر ایسا سبب ہونا چاہیے جو ان کو روشنی دے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا منور میں ہوں, نور دینے والا میں ہوں, لیکن نور دینے کے لیے ایک ذریعہ, ایک سبب ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وسراجا منیرا, ہم نے سورج کو روشنی دینی تھی, ہم نے شمس و قمر کو روشنی دینی تھی, ہم نے کواکب السما کو روشنی دینی تھی,
اور یہ عالم خلق سے تعلق رکھتا ہے. ہم نے اس کے لیے سبب متعین کیا. وہ سبب کیا ہے؟ وہ سراج منیر ہے. وہ کیا ہے؟ سراج منیر. اور وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب پیچھے آؤ. اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمان و زمین کا نور ہے. اور آگے کس طرح ہے؟ مثل نور ہی کمشکات. ان چھوڑو ذرا مزے کی بات کرنے لگا. مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے تاکچہ چراغ دان فیہا مصباح. اور آگے کیا ہے؟ المصباح فی الزجاجہ. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چراغ دان ہے، اس میں چراغ ہے، اور چراغ کے اوپر فانوس ہے. یہی ہے. تو فرمایا اب یہاں پر یہ چراغ دان کیا ہے، نور کیا ہے، فانوس کیا ہے، یہ سمجھنے کی. حضرات علماء فرماتے ہیں دور جانے کی کیا ضرورت ہے. جب ساری کی ساری کائنات اللہ نے سینہ مصطفیٰ میں رکھا ہے نا، تو پھر تاک جان، تاک اور چراغ دان یہ سینہ مصطفیٰ ہے. اور سینہ مصطفیٰ میں جو نور ہے وہ دل مصطفیٰ ہے، اور پورا وجود اس کا فانوس ہے. جس نے نور لینا ہو وہ قلب مصطفیٰ، وجود مصطفیٰ، تصور مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ میں آئے گا. تو جس طرح ساری کائنات کو اللہ نے نبی کے صدقے نور دیا ہے، میں نے اور تو نے بھی نور لینا ہے تو محبت مصطفیٰ میں آؤ. اچھا، جو فانوس کا رنگ ہے، کوئی سفید ہوتا ہے، کوئی نیلا ہوتا ہے، کوئی پیلا ہوتا ہے، کوئی سبز ہوتا ہے. تو نور جو اس شیشے سے باہر آئے گا، ویسے نور کو کوئی رنگ ہے؟ نور کی تعریف الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ. جو خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کر دے وہ نور ہے. تو نور قلب مصطفیٰ ہے اور اس کے پر فانوس ہے وجود مصطفیٰ کا. تو جب وہ نور وجود مصطفیٰ سے نکلے گا تو تب نکلے گا جو رنگ مصطفیٰ میں آئے، جو محبت مصطفیٰ میں آئے. اگر کوئی نور لینا چاہے اور مصطفیٰ کا رنگ نہ لینا چاہے، خدا اس کو نور نہیں دیتا. نور اسے دیتا ہے جو رنگ مصطفیٰ میں آئے، جو تصور مصطفیٰ میں آئے. تصور اور محبت مصطفیٰ میں آؤ تو جو رنگ مصطفیٰ کا ہوگا وہ رنگ اس نور کا خدا ہوگا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ اس سینہ اقدس سے ہم سب کو خدا نور نصیب. اللہ تعالیٰ ہماری یہ مجلس ہے، ہماری اس لیے کہتے ہیں کہ جب خدا نے توفیق دی تو پھر ہماری ہوگی. اگر خدا توفیق نہ دیتا، یہ اتنے علماء، اتنے صوفیاء، یہ بیمار پیر بشیر صاحب گجرانوالہ سے تشریف لائے، یہ خود تو نہیں آئے، یہ محبت مصطفیٰ ان کو اڑا کے لائی ہے. کیا قریب کیا بعید، قرب و بعد، ماضی، حال، مستقبل، یہ میرے اور آپ کے اعتبار سے ہیں، نبی کے اعتبار سے نہیں ہے. نبی کا علم حال، مستقبل، ماضی پر حاوی ہے، لیکن خدا کی عطا سے ہے. ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ سونیا تو نے سونے کی مجلس عطا فرمائی، اس کی باتیں عطا فرمائی، اس کی محبت عطا فرمائی. اور جس کو تو نبی کی محبت عطا فرماتا ہے، نجات بھی تو اسے ہی عطا فرماتا ہے. میں افسوس کا اظہار بھی کروں گا فیق صاحب سے، ان کے برادر اکبر جو دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن کیا خوبصورت انہوں نے انہیں خوش کرنے کا ذریعہ بنایا کہ 4 خوش نصیب 4 یاروں کی نسبت سے. پنج تن.
اچھا میں 5 تن سے ایک بات بڑی خوبصورت میرے شیخ کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اہل سنت کا عقیدہ بھی۔ حضرت صاحب میرے شیخ العالم فرماتے ہیں 5 تن، 5 تن، اس کو تھوڑا سا تبدیل کرو، فرماتے ہیں 5 تن، 5 تو ویسے ہی ہو گئے نا، 5 ویسے ہی ہو گئے، کون؟ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حسن و حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ، 5 ہو گئے کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں پیچھے 3 رہ گئے، ابو بکر، عمر اور عثمان۔ 5 تن کہو جس میں 5 بھی آ گئے، 4 بھی آ گئے۔ تو کیا یہ 8 کے 8 ہمارے ہیں کہ نہیں، اور ہم ان کے ہیں یا نہیں؟ تو 5 تن، اس سے انکار تو نہیں، اس کا اقرار اس 3 کے انکار پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ اس کے شمول پر اصرار کرتا ہے۔ تو کیا کہا جانا چاہیے؟ 5 تن، اس میں 8 کے 8 پورے آ جاتے ہیں کہ نہیں؟ چاروں یار، ان کا سردار حسن و حسین، اور بولو یہ نام لینے سے گناہ معاف ہوں گے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے برادر میں مرحوم و مغفور کے درجات کئی گنا خدا بلند فرمائے۔ پنجابی تسی کہندے ہو جڑا بولے جڑا بولے اور نعرہ لگاؤ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ واجد صاحب کو، جو واجد صاحب کے لیے انہوں نے الگ اعلان کیا ہے عمرے کا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سعادت نصیب فرمائے، اور یہ سارے کا سارا ثواب ان کے برادر میں مرحوم کو عطا فرمائے۔ واجد صاحب 60 روزہ محفلیں، 63 محفلیں 2-3 سالوں سے منعقد کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں ایک مشورہ دیا تھا، آئندہ آپ نے ان کو مجبور کرنا، اور یہی گفتگو کرتے ہیں یا گفتگو کرواتے ہیں۔ علامہ صاحب میں نے ان کو کہا جب پہلے دن سے آغاز کرو نا محفل کا، اور حضور کے اول دن کا آغاز کرو نا، تو اس دن کی جو خصوصیت ہو وہ سلام کو بتا دو، دوسرے دن کی جو خصوصیت سے پڑھ کے وہ بھی بتا دیں، اور جو اسی طرح چلتے چلتے جو آخری دن ہے نا 63، امتی امتی کے نعرے، رفیق الاعلیٰ رفیق الاعلیٰ رفیق الاعلیٰ، اور امتی کے نعرے، اس کی وضاحت کی جائے، سب کو بتایا جائے۔ الحمدللہ بڑی کامیاب، بہت خوبصورت یہ مجلسیں جس گھر میں سجتی ہیں اور نبی کی حیات مبارکہ سے سجتی ہیں، تو پھر بتاؤ جس گھر میں نبی کی حیات کا چراغ روشن ہو جائے، بلکہ میں تو کہوں گا یہ ساری زندگی یہ محفلیں سجا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ محفل قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے لیے باعث نجات بنائے، اور اس میں جو رنگ، نور، سرور، شعور، محبت اور یہ ساری فضا پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی قبول و منظور فرمائے۔ تھوڑا سا ذکر اور اس کے بعد وہ، بلکہ وہ پہلے کر لیں، لنگر کے بعد کریں گے، بعد مزید نہیں ہوگی، ذکر کے بعد دعا دیں گے، اس کے بعد لنگر کی تقسیم کریں گے۔ آپ کو اس خوبصورت اجتماع سے کوئی خطرہ ہے کیا؟ چلیں اچھی بات ہے، تو تھوڑا سا ذکر میرے ساتھ کریں تاکہ آرے پھر تازہ ہو جائے۔ لا الہ الا اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صرف 40-45 سیکنڈ کے لیے، لیکن اس قدر محبت سے ذکر کریں کہ ہر روح جاگ رہی ہے. اللہ آمین. الحمدللہ رب العالمین. خان صاحب خان صاحب خان صاحب پتہ نکل گئی. حضرات گرامی، اللہ سے مانگنا ہے نا، دل بھی کھلا کرو، سینہ بھی کشادہ کرو، سب کے لیے مانگو، شروع سے لے کر آخر تک. دشمنوں کے لیے بھی دعا مانگنی ہو نا تو اس میں کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. سبحان اللہ. دعا کرو. آج کی یہ میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا، خصوصی دعائے مغفرت ہے. ہمارے مرزا تنویر بیگ صاحب جو نثار بیگ صاحب کے بھائی ہیں، نصیر بیگ صاحب اور مرزا عظیم بیگ صاحب ان کے بھائی ہیں، اور انہی کے تعاون سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا. اسی طرح چودھری انعام اللہ صاحب، میاں اصغر صاحب، ان کے خاص تعاون سے آج کا پروگرام انعقاد پذیر ہوا ہے. ہمارے حضرت صاحب قبلہ کے خلیفہ ماسٹر سخی محمد صاحب بڑے شدید بیمار ہیں، میں آج ان کو مل کے آیا ہوں. ان کے لیے بھی آپ نے دعائیں صحت کرنی ہے. کلیم الدین صاحب یونان کے ہیں، انہوں نے فون کیا تھا، میں نے آپ کا حوالہ دیا. اہل ایمان ہاتھ اٹھائیں گے تو خدا قبول فرما لے گا. ان کی بیگم کوما میں ہے اور بہت مجبور ہے بیچارہ، اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے. ہماری پیر بہن ہے عذرا، یہ پریشان ہے، فیصل آباد سے ہمارے ساتھی ہیں. اسی طرح ڈرائیور صدیق صاحب ہمارے یہ میرے ساتھ آئے، ان کی نانی صاحبہ آج وصال کر گئی. انہوں نے کہا ان کی تدفین جنازہ ہو جائے گا، میں نے دستہ اہل محبت کے پاس آپ کو لے کر جانا ہے. تحریک آزادی کشمیر کے لیے، افواج پاکستان کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے. خلیفہ عبداللہ صاحب کے بھائی ہیں چچا زاد بھائی محمود خان صاحب، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے دعا کرنی ہے. اور میرے حضور شیخ العالم چودھری انعام اللہ صاحب کے بھائی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے. آج کی اس محفل میں بطور خاص خلیفہ بشیر احمد صاحب صدیقی تشریف لائے، اور آج تاج شیخ الحدیث معین الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی آج یوم وصال ہے. اور آج کی محفل کی برکتیں اور دعائیں خدا انہیں بھی عطا فرمائے گا. اسی طرح مغل چک سے آئے ہوئے خلیفہ غلام رسول صاحب اور وہاں کے ہمارے بڑے پیارے ساتھی خابر صاحب، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. ہمارے یعقوب صاحب اور شاہ خلیفہ شاہد صاحب، صاحبزادہ صاحب، غلام مجدد صاحب اور بے شمار ساتھی، کس کے نام لوں کس کے نہ لوں، لمبی ہو جائے گی بات. تمام حاضرین یہاں سے لے کر وہاں تک
اور جہاں جہاں آواز جاری اور خصوصاً ہماری مائیں بہنیں عزیز بچیاں آج کی محفل میں وہ بھی شریک ہیں، دعا کریں آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر مشتمل 63 سالہ زندگی کے انوار سمیٹنے کے لیے آج سے پہلے 54 اور بشمول آج 55 محفلیں ہوئی ہیں۔ الہ العالمین یہ پچھلی محفل اور آج کی محفل اور باقی ماندہ محفل اور ساری زندگی یہ حیات نبوی کے ایام منانے کی محفلیں خدایا تمام کی جانب سے اسے شرف قبول ارزانی فرما۔ الہ العالمین اس کا ثواب بارگاہ نبوی میں پیش کرتے ہیں تو قبول اور منظور فرما۔ الہ العالمین حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء و مرسلین، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام ارواح مومنین مومنات کے بعد الہ العالمین آج کی اس محفل کا ثواب نثار بیگ صاحب کے بھائی مرزا نصیر صاحب کے بھائی مرزا تنویر بیگ صاحب کی روح کو اصال ثواب کرتے ہیں، میرے مولا قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین آج کی محفل کا ثواب حضور شیخ الحدیث معین الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی عطا فرما۔ تمام اس دستہ کے شہر کے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات جو دنیا سے رخصت ہو گئے سب کو اس کا ثواب عطا فرما، سب کی قبروں پر کروڑہا رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ الہ العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما۔ الہ العالمین جو تن اور من کی بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما۔ الہ العالمین جو تنگ دست ہو گئے ان کی تنگ دستیاں دور فرما۔ الہ العالمین جن کے چہرے جن کے سینے بے نور ہو گئے انہیں نور نصیب فرما۔ الہ العالمین صغائر اور کبائر کی معافی نصیب فرما۔ الہ العالمین باقی ماندہ زندگی طہارت، شریعت اور طریقت کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جن کے ہاں کاروبار نہیں تو کاروبار عطا فرما، جن کے ہاں بہار نہیں تو بہار عطا فرما، جن کو قرار نہیں انہیں قرار عطا فرما۔ الہ العالمین نبی دو عالم کا پیار نصیب فرما۔ الہ العالمین ہماری مائیں بہنیں جس طرح ہم سب نے یہاں دامن دل پھیلا دیا ہے، الہ العالمین ان کی مرادیں بھی پوری فرما۔ الہ العالمین جن کے ہاں اولاد نرینہ نہیں آج کی محفل کے تقدس کا اور نبی دو عالم کے حیات مبارکہ کا صدقہ انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما۔ جن کی اولاد ہے میرے مولا انہیں اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، اولاد کے غم سے خدایا محفوظ فرما۔ جو ناراض ہیں انہیں رضا عطا فرما۔ الہ العالمین جن خاندانوں میں نہ چاکی ہے نہ اتفاقی ہے وہاں اتحاد، محبت اور آشتی، امن کا نور نصیب فرما۔ الہ العالمین روزی میں، عمر میں، خواتین، مرد، ہمارے بھائی بہنیں سب کو برکات دین و دنیا نصیب فرما۔ الہ العالمین ان محفلوں کا نور ساری زندگی ہمارے ظاہر و باطن پر محیط فرما۔ یہ علماء جس محبت سے تشریف لائے ان کے علم و عمل میں برکت نازل فرما۔ میرے حضور شیخ العالم کے یہ خلفاء، یہ منظور نظر شخصیات میرے مولا ہر مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دیتے، جس طرح حضور شیخ العالم کے قدموں پر قربان ہوتے رہے آج میرے دست و بازو بن کر حضور شیخ العالم کے مشن میں میرے ساتھ کھڑے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ الہ العالمین انہیں دین و دنیا میں عزت و آبرو نصیب فرما، ان کی مشکلات آسان فرما، گھریلو اور باہر کی جو زندگی ہے ان میں تو برکتیں نازل فرما۔ اس وقت ہزاروں لوگ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے براہ راست دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں خدایا جس طرح اس زمین پر تو ہماری محفل قبول فرما رہا ہے ان کی حاضری بھی تو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما، ان کی مرادیں پوری فرما، ان کی مشکلات آسان فرما۔ مائیں بہنیں الہ العالمین ان کی مرادیں بھی پوری فرما، ان کی مشکلات بھی آسان فرما۔ آج جس طرح انہوں نے ٹکٹ فراہم کیے ہیں عمرے کے، الہ العالمین یہی ٹکٹ ان کے لیے بھی نجات کا باعث بنا۔ الہ العالمین انہوں نے ٹکٹ دے کر مدینے اور مکے کا سفر کرایا ہے، جب دنیا ختم ہو جائے اعمال تلنے لگے میرے مولا ان کے خاندان کے ہر فرد کو تو جنت کا ٹکٹ عطا فرما۔ الہ العالمین بابا جی صاحب نے جو 5 ٹکٹ کا اعلان فرمایا اگلی محفل میں ان کی خدمت بھی قبول و منظور۔ الہ العالمین یہ محفلوں کا نور اور سرور
اور پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ان کی سنت اور لائی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم سے نمازیں رہ جاتی ہے قصدن عمدن، میرے مولا ہم سب کو نبی دو عالم کی برکت سے پکا سچا نمازی بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے اندر خیر کو غالب فرما، شر کو مغلوب فرما، محبت کو غالب فرما، نفرت کو مغلوب فرما۔ الہ العالمین بھائی چارہ ہر ایک کو نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خلیفہ واجد صاحب، ان کے والد گرامی حافظ رفیق صاحب جس پیار اور جس محبت سے یہ مشن جاری کیے ہوئے، الہ العالمین قیامت تک یہ فیضان اسی طرح جاری اور ساری فرما۔ الہ العالمین ترقی ظاہری اور باطنی نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ تمام حضرات